قسمت اور انسانیت کی جیت، ایک اسلامی و اخلاقی سباق آموز کہانی۔ گرمیوں کا ایک نپاتا دن تھا۔ سورج اپنے پوری اب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فضا میں گرد اور دھول تھا۔ چھوٹی سے گاؤں نورپور کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہیں لوگوں نے ایک غریب مزدور عبدالرحمن بھی شامل تھا۔ اس کے جسم پر پسینے سے بھیگے ہوئے پرانی قمیص تھا اور ہاتھوں پر محنت کی نشانات۔ عبدالرحمن روزانہ صبح سویرے اٹھتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ آج کا دن آسان بنا، میرے رزق میں برکت دے اور مجھے حلال کمائی عطا فرما۔ وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتا تھا، مگر قسمت اس کے ساتھ کچھ زیادہ مہربان نہیں رکھتی تھی۔ کبھی مزدوری ملتی، کبھی خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا۔ بیوی صفیہ بیمار تھی اور اس کے 2 چھوٹے بچے اکثر بھوکے ہی سو جاتی۔ ایک دن عبدالرحمن کام سے لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک تیلا پڑا ملا۔ اس نے تیلا اٹھایا، کھولا تو اندر سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ دل ایک لمحے کو کام کیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، یہی وہ موقع ہے جس سے میرے قسمت بدل سکتے ہیں۔ لیکن فوراً دل کے کسی گوشے سے ایک آواز آئے، یہ مال تیرے نہیں، امانت ہے، حرام دولت کبھی برکت نہیں دیتی۔ عبدالرحمن نے گہری سانس لی اور بولا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنی قسمت خود نہیں بدل سکتا، اللہ ہی بدلے گا۔ وہ تیلا لے کر مسجد گیا۔ امام صاحب وہاں بیٹھے تھے۔ عبدالرحمن نے کہا، مولوی صاحب، مجھے راستے میں یہ تیلا ملا ہے، اس میں سونا ہے، شاید کسی کا گم ہو گیا، برائے کرم اعلان کرے کہ جس کا ہی وہ اگر لے جائے۔ امام صاحب حیران رہ گئے، ایسے زمانے میں جہاں لوگ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی لڑتے ہیں، وہاں عبدالرحمن جیسے شخص سونے کے سکے واپس کر رہا تھا۔ ایمانداری کا امتحان 2 دن گزر گئے۔ تیسرا دن ایک بزرگ گاؤں میں آیا جس کے نام حاجی بلال تھا۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ سفر پر تھے۔ وہی تیلا راستے میں گم ہو گیا تھا۔ انہیں عبدالرحمن کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مسجد پہنچے۔ عبدالرحمن نے بغیر کسی کی لالچ کے تیلا واپس کر دیا۔ حاجی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے، تم جیسے ایماندار لوگ اب بہت کم ہیں، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ عبدالرحمن نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا۔ حاجی بلال نے اس کو غربت دیکھ، اس کو کپڑوں کی حالت دیکھ اور دل میں سوچا، یہ شخص اگر چاہتا تو میرے بن سکتا ہے، مگر اس نے دیانت کو ترجیح دی۔ حاجی صاحب نے جاتے وقت عبدالرحمن کو کچھ رقم دی، مگر اس نے منع کر دیا۔ حاجی صاحب، یہ امانت انعام نہیں، میرا انعام اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ حاجی بلال نے کہا، پھر بھی میں تمہیں اپنے کام میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شہر میں ایک تجارتی دکان ہے، آؤ اور وہاں میرا ساتھ کام کرو۔ عبدالرحمن نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے ہی دن حاجی بلال کے ساتھ شہر روانہ ہو گئے۔ نئی زندگی کا آغاز شہر میں عبدالرحمن نے نہایت ایمانداری سے کام کیا۔ تھوڑے دنوں میں وہ حاجی صاحب کا خاص مددگار بن گیا۔ حاجی صاحب نے دیکھا کہ یہ نوجوان جھوٹ نہیں بولتا، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حاجی بلال نے بڑھاپے میں فیصلہ کیا کہ اپنی ساری دکان عبدالرحمن کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے، اب تم میرے اولاد کی طرح ہو، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، تم میرے کاروبار سنبھالو اور اس کے راستے میں کام کرو۔ عبدالرحمن کے آنکھوں سے آنسو بہائے گئے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اب وہ عبدالرحمن جس کے گھر بھی پاکا ہوتا تھا، آج ایک کامیاب تاجر بن چکا ہے، مگر غرور کا شائبہ تک نہ آئے۔ اس نے اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے ایک مدرسہ اور چھوٹا سا اسپتال بنوایا۔ قسمت کا ایک دن عبدالرحمن کے گاؤں سے خبر آئے گا کہ اس کی پرانی چوپڑیاں جل کر وہ فوراً گاؤں گیا اور دیکھا تو واقعی سب کچھ جل کر رکھا ہو گیا۔ لوگ افسوس کر رہے تھے۔ عبدالرحمن نے مسکرا کر کہا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، خالی ہاتھ آیا تھا وہ، آج اللہ نے مجھے عزت دے اور
اگر یہ چونپ یا جل گیا تو اللہ بہتر بنا دے گا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ کوئی شخص مصیبت میں بھی اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے۔ اسی رات ایک خواب میں اس نے اپنے والد کو دیکھ والد سے کہا رہا تھا، بیٹے اللہ نے تمہارے آزمائش لے لی اور تو کامیاب ہوا، قسمت ان ہوگی جتنے ہی جو انسانیت اور ایماندار بھی قائم رہے گا۔ عبد الرحمن کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ جان گیا کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ انسانیت، صبر اور ایمان سے ہے۔ انسانیت کی خوشبو وقت گزرتا تھا۔ عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے دکانیں کئی شہروں میں تھی مگر اس کے دروازے ہمیشہ غریبوں کے لیے کھلے رہتے۔ رمضان میں وہ سینکڑوں غریبوں کو روزہ افطار کرتا اور بچوں کو تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا، کپڑوں سے ظاہر تھا کہ وہ مزدور تھا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب میں نے سنا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتا ہو، میرے بیٹے بیمار ہے، دو کے پیسے نہیں۔ عبد الرحمن نے فوراً اسی گلے لگایا اور کہا، میں بھی کبھی تمہاری جگہ تھا، اس نے مجھے دیا تاکہ میں دوسروں کا کام آؤں۔ اس نے علاج کا سارا خرچ خود اٹھایا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب عبد الرحمن نے محسوس کیا انسانیت کی اصل جیت یہی ہے، جب ایک انسان دوسرے کے کام پر آیا۔ کہانی ختم مگر سبق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ قسمت کبھی ایک جیسی نہیں مگر ایمانداری زمانے میں انسان کو بلند کرتا ہے۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ عارضی مگر نیک نہیں تو انسانیت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے، حلال کمائے اور دوسروں کے ساتھ بلائے گئے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہے گا۔ قسمت بدلنے کا راز دولت میں نہیں، نیت میں ہے۔ جو انسان انسانیت کو ترجیح دیتے وہی اصل کامیابی ہے۔